آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عمومی طور پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ توڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ قل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں کی۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہے۔ ان کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، تو 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیز ہے۔ تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا۔ بلکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہیں تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آگے فرمایا ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں، ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ دیکھیے مولانا الطاف حسین حالی ہمارے بڑے شاعروں میں سے ہیں، خود شاعر ہیں۔ مسدس میں کہتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر۔ تو یہ شاعری پر تبصرہ نہیں ہے، یہ شاعروں نے جس طرح کی شاعری کی ہے اس پر تبصرہ ہے۔ تو کوئی تصویر، کوئی موسیقی، کوئی غنا، کوئی اور چیز اگر اپنے اندر ولگیرٹی رکھتی ہے، اگر وہ بدکاری کو فروغ دے رہی ہے، اگر اس کے ذریعے سے شرک کی تبدیل ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ ان میں سے ہر چیز بالکل جائز ہے، حرام صرف 5 چیز۔ یہ غلط ہے۔ میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے، اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے، انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں، اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں۔ تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کریں کہاں تک جائز ہے؟ میرے بھائی موسیقی جو ہے نا، اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ گانے والے مرد مردوں میں بیٹھے، عورتیں عورتوں میں بیٹھے، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، گانے کی شرکی الفاظ نہ ہو، گستاخانہ نہ ہو، گانے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر میوزک ہے، یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ باقی جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے۔ غامدی صاحب نے جس طرح وضاحت کی ہے نا، اس تو بعد بھی اگر کسی میں سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔
اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں سد ذریعہ کے طور پر بھی میوزک کو سد ذریعہ کے طور پہ کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہوں۔ گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں، بغیر میوزک کے گنگنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا معاملہ ہو تو